پنجاب کے 7 شہروں کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد، گوجرانوالہ کے علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن، سیالکوٹ، گجرات اور راولپنڈی کے علاقوں میں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا۔ سمارٹ لاک ڈاؤن آج رات 12 بجے سے 24 جولائی تک لاگو رہے گا۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی جانب سے بتایا گیا ہے لاہور میں A2 بلاک ٹاؤن شپ کا علاقہ بند رہے گا۔ EME سوسائٹی، چونگی امر سدو، مین بازار سے ملک کا علاقہ بند رہے گا۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کے مطابق پنجاب گورنمنٹ سرونٹ ہاؤسنگ اسکیم وابڈا ٹاؤن میں سمارٹ لاک ڈاؤن۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کے مطابق جوہر ٹاؤن C بلاک، گرین سٹی میں سمارٹ لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے یہ تمام تفصیلات فراہم کی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، سمارٹ لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کے 7 شہروں کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے اس بات کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد، گوجرانوالہ کے علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ نئے سلیکٹڈ ایریاز میں لاک ڈاؤن، ہیلتھ ایڈوائزری کے تحت ضلع انتظامیہ کی ہدایت پر لاہور پولیس متحرک ہے۔ شہر کے 7 نئے ہاٹ سپاٹ پوائنٹس پر سمارٹ لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ 1500 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ اس تمام تر صورتحال میں جوائن کیا ہے نمائندہ سٹی 42 فخر امام نے۔ فخر امام بتائے گا سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، 7 ہاٹ سپاٹس کو چوز کیا گیا تھا کرونا مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے حوالے سے، اور ابھی جو ہے 12 بجتے ہی لاک ڈاؤن کا سلسلہ جو ہے سمارٹ لاک ڈاؤن کا سلسلہ ایک دفعہ پھر سے شروع کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز لاک ڈاؤن ہونا تھا لیکن ایک دن کے لیے مؤخر کیا گیا، اور آج جو ہے سمارٹ لاک ڈاؤن کا جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ تقریباً 7 علاقے ہیں جہاں پر لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ ان علاقوں میں سب سے پہلے DHA EME سوسائٹی کو مکمل طور پر بند کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وابڈا ٹاؤن کو مکمل طور پر بند کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جوہر ٹاؤن C بلاک اور ٹاؤن شپ A2 بلاک کو بند کیا گیا ہے۔ چونگی امر سدو، مین بازار اور ملکہ آبادیوں کو جو ہے بند کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب گورنمنٹ اسکیم اور گرین سٹی کو بند کیا گیا ہے۔ اس وقت میں وابڈا ٹاؤن کے بالکل سامنے موجود ہوں، اور یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ گاڑیوں کی لمبی لائنیں بھی لگی ہوئی ہیں، اور صرف وہ شہری جو کہ ان سوسائٹیز کے رہائشی ہیں ان کو ہی انٹر ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایگزٹ کی اجازت ہے وہ اس کے بعد نہیں دی جائے گی، اور کل سے مکمل طور پر جو لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا۔ صرف فارمیسی اور ہاسپٹل اور اس کے ساتھ ساتھ اشیاء ضروریہ کی جو اشیاء ہیں ان کی خریداری کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ تمام تر جو سوسائٹی کے رہائشی ہوں گے وہ سوسائٹی میں ہی 1 ہفتے کے لیے رہیں گے۔ اس کے علاوہ پولیس کا کہنا ہے کہ 1500 کے قریب جو پولیس اہلکار ہیں وہ یہاں پر تعینات ہوں گے۔ 2 SPs، 4 DSPs اور 7 SHOs جو ہیں وہ سپرویژن کریں گے، جبکہ 1500 کے قریب جو اہلکار ہوں گے وہ خود بھی کرونا SOPs پر عمل درآمد کروائیں گے۔ کٹس کا استعمال کیا جائے گا، گلوز اور ماسک کا استعمال کیا جائے گا، اور شہریوں کو بھی یہاں پر جو ہے کرونا SOPs پر عمل درآمد کروایا جائے گا۔ مجموعی طور پر 877 جو کرونا کیسز تھے وہ یہاں مختلف علاقوں سے ہاٹ سپاٹ سے رپورٹ ہوئے تھے، جن میں سے 347 کے قریب جو کیسز تھے وہ صرف گزشتہ 14 روز کے دوران ہی یہاں سے رپورٹ ہوئے تھے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور کیونکہ اس سے پہلے بھی جو لاک ڈاؤن کیا گیا تھا، سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا تھا، اس میں ضلع انتظامیہ کا کہنا تھا کہ بہتر جو نتائج ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور اب بھی جو ہے یہی توقع کی جا رہی ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن سے جو بہتر نتائج جو ہے وہ سامنے لائے جائیں گے۔ جی فخر امام ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر تعلیم شوکت محمود نے تعلیمی ادارے 15 ستمبر سے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسکول کھولنے کے لیے SOPs تیار کر لیے گئے ہیں۔ اساتذہ اور طلبہ کے لیے ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ اسمبلی اور کھیلوں کی سرگرمیوں پر پابندی ہوگی۔ آخرکار تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر تعلیم شوکت محمود نے حالات بہتر ہونے کی شرط پر 15 ستمبر سے ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ اسکولوں کو کھولنے کے حوالے سے محکمہ اسکول ایجوکیشن نے SOPs بھی تیار کر لیے ہیں۔ SOPs کو 6 مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اسکولوں میں بچوں اور اساتذہ کا ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ روزانہ بچوں اور اساتذہ کا بخار چیک کیا جائے گا۔ بچوں کے ہینڈ واش کے لیے الگ سے جگہ مختص کی جائے گی۔ اسکولوں کو SOPs پر عمل درآمد کرانے کے لیے الگ سے بجٹ نہیں دیا جائے گا۔ اسکولز نان سیلری بجٹ سے صفائی سے متعلق سامان خریدیں گے۔ اسکول کھلنے پر بچوں کو صرف حساب، سائنس اور انگریزی کے مضامین پڑھائے جائیں گے۔ بچوں کو
مرحلہ وار اسکول بلایا جائے گا اور کلاس رومز میں ڈیسک کے درمیان 1 میٹر کا فاصلہ رکھا جائے گا۔ جنید ریاض، سٹی 42، لاہور۔ معصوم گھریلو ملازمہ پر تشدد کا معاملہ، چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے کارروائی کرتے ہوئے 8 سالہ ہنا کو بازیاب کروا لیا۔ ہنا وابڈا ٹاؤن میں حماد رضا نامی شخص کے گھر میں ملازمہ تھی۔ بچی کے جسم پر تشدد کے نشانات پائے گئے ہیں۔ چائلڈ بیورو کی کارروائی، چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ریسکیو ٹیم نے تشدد کا شکار معصوم گھریلو ملازمہ کو بازیاب کروا لیا۔ تشدد کا شکار 8 سالہ گھریلو ملازمہ ثنا وابڈا ٹاؤن میں حماد رضا نامی شہری کے گھر میں ملازمہ تھی۔ شہری کی جانب سے چائلڈ ہیلپ لائن 1121 پر بچی پر تشدد کے حوالے سے اطلاع دی گئی۔ اور یہ جو پیچھے گردن پہ نشان ہے، یہاں پانی گرا ہے، پانی کا پاؤں دکھاؤ۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کا کہنا ہے کہ بچی کو چائلڈ بیورو کورٹ میں پیش کرنے کے بعد عدالتی حکم پر میڈیکل کروا کے متعلقہ تھانے میں FIR درج کروائی جائے گی۔ اس کے کیس میں پولیس کے ساتھ مل کے ہم FIR بھی کروائیں گے اور اس کیس کو آگے لے کے چلیں گے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے وہ انشور کرے گا کہ کلپریٹ کو، جو مجرم ہے اس میں، ان کو جو ہے وہ سخت سے سخت سزا دی جائے۔ 8 سالہ معصوم بچی ثنا 7 ماہ سے اس حماد رضا نامی شخص کے گھر میں کام کر رہی تھی۔ بچی کے ہاتھ پاؤں اور بازو پر تازہ زخم کے نشان کے علاوہ گردن اور کمر پر جلائے جانے کے نشانات بھی ہیں۔ بچی نے مالک حماد پر الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ بچوں کا دودھ چوری کرنے کا الزام لگا کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس پر ظلم کی انتہا یہ کہ معصوم بچی کو مسلسل 5 روز تک بھوکا بھی رکھا گیا۔ کیمرہ مین ثاقب علی کے ساتھ سعدیہ خان۔ شہری مدد کے لیے جائیں تو جائیں کہاں؟ پکار 15 پر سنگین جرائم سے متعلق کالز کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، مگر عمل درآمد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ موصول ہونے والی کالز میں صرف 27% پر مقدمات درج ہوئے، جبکہ 73% کالز پر نہ کوئی مقدمہ ہوا نہ ہی کارروائی۔ شہریوں کو صرف تسلی دے کر کالز نپٹا دی گئی۔ پکار 15 ہے تو شہریوں کی مدد کے لیے، مگر اس ایمرجنسی نمبر کے سمراٹ شہریوں کی پہنچ سے دور۔ کوئی بھی لڑائی، جھگڑا، حادثہ یا کسی ایمرجنسی کی صورت میں 15 پر کال کر کے پولیس کی مدد طلب کی جا سکتی ہے، لیکن شہریوں کی کالز کی سنوائی کم ہی ہوتی ہے۔ پولیس کے اپنے اعداد و شمار نے قلعی کھول دی۔ پکار 15 پر سنگین جرائم کی موصول ہونے والی کالز کے 2 ماہ کے ڈیٹا کا جائزہ لیا گیا تو لاہور پولیس نے صرف 28% کالز پر مقدمات درج کیے، جبکہ 73% شکایات پر FIRs کا اندراج ہی نہیں ہوا۔ شہر کی 6 ڈویژنز میں 7,725 افراد نے 2 ماہ کے دوران 15 پر کال کی اور صرف 2,175 شکایات پر مقدمات درج کیے گئے۔ 5,550 شکایات کو بغیر FIR کے نمٹا دیا گیا۔ 2 ماہ کے دوران سٹی ڈویژن میں 1,614 کالز پر 471 مقدمات درج کیے گئے۔ کینٹ ڈویژن میں 1,435 کالز پر 319 مقدمات درج ہوئے۔ سول لائنز ڈویژن میں 714 کالز پر 214، اقبال ٹاؤن ڈویژن میں 828 کالز پر 317 FIRs درج کی گئیں۔ ماڈل ٹاؤن ڈویژن میں 1,413 کالز پر 337 مقدمات اور صدر ڈویژن میں 1,725 کالز پر 510 FIRs رجسٹرڈ ہوئیں۔ پولیس افسران کو سب اچھا کی رپورٹ اور زبانی جمع خرچ کی بجائے اعداد و شمار پر توجہ دے کر شہر میں کرائم کنٹرول کرنا ہوگا، جو کہ پولیس پر شہریوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ سوشل میڈیا پر نظریاتی اختلافات اور نوک جھونک اس قدر بڑھی کہ بات قتل و غارت تک پہنچ چکی ہے۔ چند روز قبل کاہنہ میں 3 افراد کو بھی محض سوشل میڈیا پر کمنٹس کرنے پر قتل کر دیا گیا۔ سربراہ لاہور پولیس کہتے ہیں اہم کیسز پر کارروائی کا اختیار CTD کو دینے کی تجویز وفاقی حکومت کو دی گئی ہے۔ معمولی اختلافات، نازیبا کمنٹ، گالی گلوچ اور دھمکیاں بالآخر نوبت قتل و غارت تک پہنچنے لگی۔ سماجی رابطوں کے لیے بننے والی ویب سائٹس کا استعمال کچھ ایسے ہوا کہ فیس بک، انسٹا اور ٹویٹر پہ شروع ہونے والی لڑائیاں موت کی وادی میں جا کے اختتام پذیر ہوئیں۔ کانا میں چند روز پہلے فیس بک پر کمنٹس کرنے پر جھگڑا شروع ہوا اور فائرنگ کے نتیجے میں 3 دوست قتل ہو گئے۔ گزشتہ سال تاجر شیخ چنا کو قتل کرنے والا ملزم رواش بٹ بھی مخالفین کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے دھمکیاں دیتا رہا۔ رواں سال فائرنگ کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے پر 300 سے زائد مقدمات درج کیے گئے اور ملزمان کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئیں۔ پولیس حکام سوشل میڈیا کو سنگین جرائم میں سہولت کار کے طور پہ تسلیم تو کرتے ہیں، لیکن اس کے تدارک کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، آئیے یہ بھی جانتے ہیں۔ جب اس طرح کو سیکٹیرین ایشوز، ٹیررزم سے ریلیٹڈ کوئی انسائٹمنٹ یا کوئی ایسا ہو تو اس پہ امیڈیٹلی CTD کو لینا چاہیے ایکشن، اور ان کو اس کی لیگل پاور ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر کرائم سے ریلیٹڈ ہو تو اس کا فوکل پوائنٹ یا نوڈل پرسن ایک آپ کو لا انفورسمنٹ کے اندر دینا چاہیے
جو اس کے اوپر امیڈیٹلی ایکشن لے سکے. تو اس پہ ہم نے پوری کمپریہنسو اپنی ان پٹ جو ہے وہ ہائیسٹ لیول تک گورنمنٹ میں دی ہے. سوشل میڈیا پہ دہشت پھیلانے والوں میں زیادہ تر نوجوان نسل ملوث ہے، جن کے ساتھ ساتھ جرائم پیشہ عناصر بھی معاشرتی بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں. عرفان ملک، سٹی 42. لال ٹماٹر نے شہریوں کو لال کر دیا. بقرعید سے قبل ہی لہسن، ادرک، ہری مرچ، ہرا دھنیا، پیاز سمیت تمام سبزیاں مہنگی ہو گئیں، جبکہ حکومت کے تمام تر دعووں کے باوجود چینی اور آٹے کی قیمت میں بھی کمی نہ آ سکی. مار گئی مہنگائی، عوام دیتے ہیں دہائی. آٹا اور چینی پہلے ہی عوام کی پہنچ سے دور تھے، رہی صحیح کسر سبزیوں نے پوری کر دی. شہر میں لال ٹماٹر جو کہ چند روز قبل 30 سے 40 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے تھے، آج 100 سے 120 روپے فی کلو میں فروخت ہوتے رہے. جبکہ پیاز 50 سے 60، لہسن 300، ادرک 400، ہری مرچ 100 سے 120، ہرا دھنیا 250، آلو 80 سے 90، کھیرے 80 روپے فی کلو میں فروخت ہوتے رہے. سبزیوں کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے چینی کی قیمت 70 روپے تو مقرر کی گئی ہے، لیکن شہر میں چینی 80 سے 85 روپے میں فروخت ہوتی رہی. دوسری طرف حکومت کی جانب سے فلور ملز کو سرکاری گندم کی فراہمی کے باوجود آٹے کا 20 کلو تھیلا 1050 روپے میں ہی فروخت ہوتا رہا. شہری کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ منافع خوروں کے خلاف کارروائی کرے تاکہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکے. حد تو زیادہ بڑھ گئی ہے. تو ابھی دیکھیں ٹماٹروں کا ریٹ بھی دیکھ لیں، پیاز کا، ہر چیز کا ریٹ اب بڑھ جائے گا. پہلے ٹماٹر 40 روپے عام ملتے تھے، اب 120 پہ چڑھے ہوئے. مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. یہ ٹماٹر 130 ہو گئے میرا غالباً. لہسن ہے بہت سستا نہیں ہو رہا، پیاز ہے بہت سستا نہیں ہو رہا. دوسری جانب دکاندار کہتے ہیں کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اس وقت تک کمی نہیں آ سکتی جب تک منڈیوں میں موجود منافع خوروں کو قابو نہ کیا جائے. شہریوں کا کہنا ہے کہ بقرعید سے قبل مہنگائی میں اضافہ حکومتی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے. کیمرامین ٹیپو منیر کے ہمراہ حسن علی، سٹی 42. وفاقی حکومت نے عید الاضحیٰ پر ایک سرکاری چھٹی دینے کا فیصلہ کیا ہے. ہفتہ اور اتوار کو ہفتہ وار چھٹیاں ہوں گی. اس طرح عید پر ملازمین کو 3 چھٹیاں ملیں گی. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. وفاقی حکومت نے عید الاضحیٰ پر ایک سرکاری چھٹی دینے کا فیصلہ کیا ہے. ہفتہ اور اتوار کو ہفتہ وار چھٹیاں ہوں گی. اس طرح عید پر ملازمین کو 3 چھٹیاں ملیں گی. محکمہ خزانہ پنجاب نے سرکاری ملازمین کو عید الاضحیٰ کے پیش نظر 27 جولائی کو تنخواہ اور پینشن ادا کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. عید الاضحیٰ سے قبل تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگی کے حوالے سے محکمہ خزانہ پنجاب نے اے جی آفس کو حکم دیا ہے کہ وہ پنجاب حکومت کے تمام سرکاری ملازمین کو تنخواہ اور پینشن 27 جولائی تک ادا کر دی جائے. محکمہ خزانہ نے جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن میں کہا ہے کہ سرکاری ملازمین کے اکاؤنٹ میں تنخواہ ارسال کر دی جائے. سرکاری ملازمین نے حکومت کے قبل از وقت تنخواہ اور پینشن کی ادائیگی کے فیصلے کو سراہا ہے. آپ کو بتائیں کہ عوام کو 50 لاکھ گھر ملیں یا نہ ملیں، لیکن عوامی نمائندگان کو رہنے کے لیے لگژری سویٹس ضرور ملیں گے. حکومت نے اراکین اسمبلی کی رہائش کے لیے ایم پی اے ہاسٹل کی توسیع کی منظوری دے دی. قذافی بٹ کی رپورٹ دیکھیے. کہ انصاف کی حکومت نے عوام کو گھر بنا کر دینے کا اعلان کیا تھا. وہ وعدہ تو ابھی تک وفا نہ ہوا، لیکن اراکین اسمبلی کو رہائش کے لیے لگژری سویٹس ضرور دیے جائیں گے. ایم پی اے ہاسٹل کے ساتھ ملحقہ زمین پر اراکین اسمبلی کے لیے لگژری سویٹس بنیں گے جو کہ پارلیمنٹ لاجز کی طرز پر بنائے جائیں گے. ایم پی اے ہاسٹل کے ساتھ ملحقہ زمین پر سویٹس بنانے کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے. یہ لگژری سویٹس 2 ارب 34 کروڑ کی لاگت سے بنائے جائیں گے. ذرائع کا کہنا ہے کہ لگژری سویٹس بنانے کا مقصد دوسرے شہروں سے آنے والے اراکین اسمبلی کو رہائش کی بہترین سہولیات فراہم کرنا ہے. موجودہ ایم پی اے ہاسٹل میں اراکین کی رہائش کے لیے کمرے ناکافی ہیں. ایم پی اے ہاسٹل 60 کمرے پر مشتمل ہے، جبکہ پیپلز ہاؤس میں 36 کمرے ہیں. پیپلز ہاؤس میں بھی توسیع کی جائے گی. ذرائع کا کہنا ہے کہ نیا بنایا جانے والا ایم پی اے ہاسٹل 104 لگژری کمروں پر مشتمل ہوگا. اسمبلی اجلاس کے دوران دوسرے شہروں سے آنے والے اراکین اسمبلی کو مختلف ہوٹلز میں ٹھہرایا جاتا رہا ہے. قذافی بٹ، سٹی 42. مادر ملت کے نام سے منسوب ڈینٹل انسٹیٹیوٹ کا منصوبہ تبدیلی سرکار نے بھی التوا میں ڈال دیا. تکمیل کے لیے 2.25 ارب سے زائد رقم درکار، لیکن بجٹ میں صرف 5 کروڑ روپے مختص کر کے خانہ پوری کر دی گئی.
चौधरी परवेज इलाही की वजारत आला में जुबली टाउन में मादरे मिलत के नाम से मंसूब डेंटल इंस्टीट्यूट का मंसूबा शुरू किया गया, जिसे 2 बरस में मुकम्मल होना था। ताहम मुस्लिम लीग नून ने इक्तदार संभालते ही फातिमा जना डेंटल इंस्टीट्यूट के मंसूबे को यकसर नजरअंदाज कर दिया और 10 बरस तक मंसूबा मुकम्मल करने के लिए फंड्स फराहम न किए। तब्दीली सरकार भी गुज़श्ता 2 बरसों से जुबानी जमा खर्च से आगे नहीं बढ़ सकी और फातिमा जना डेंटल इंस्टीट्यूट की तकमील के लिए फंड्स नहीं दिए गए। जुबली टाउन में 93 केनाल अराजी पर मुश्तमिल फातिमा जना डेंटल इंस्टीट्यूट की तामीराती लागत का तखमीना 2 अरब 41 करोड़ रुपए से जायद है। 14 बरसों में मंसूबे पर 54 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और मजीद 2.25 अरब रुपए से जायद रकम दरकार है, लेकिन तब्दीली सरकार ने रवा माली साल के बजट में सिर्फ 5 करोड़ रुपए मुख्तस करके अमलन मंसूबे को नजरअंदाज कर दिया है। जिना हॉस्पिटल में मेडिकल टावर की तामीर का मंसूबा नए माली साल के बजट से आउट हो गया है। माली साल 2020-21 के बजट में मेडिकल टावर मंसूबा शामिल ही नहीं किया गया। कोरोना वायरस की वबा से पैदा होने वाले माली बहरान के बायस जिना हॉस्पिटल में मेडिकल टावर की तामीर का मंसूबा नए माली साल के बजट से आउट कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि फ़ंड्स की क़िल्लत के बायस हुकूमत के पास मंसूबे के लिए रकम नहीं। हुकाम के मुताबिक मंसूबे के तहत जिना हॉस्पिटल में जदीद तर्ज का मेडिकल टावर बनाया जाना था। जिना हॉस्पिटल में 500 बेड्स पर मुश्तमिल मेडिकल टावर की तामीर पर 6 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया था। मेडिकल टावर मियां हॉस्पिटल में कायम सर्जिकल टावर की तर्ज पर बनाया जाना था। मेडिकल टावर में शोबा मेडिसिन से मुतल्लिका तमाम बीमारियों का इलाज मुआवजा होना था। मेडिकल टावर में CT स्कैन मशीन, MRI मशीन, जदीद एक्सरे मशीन समेत तमाम जदीद तरीन मशीनरी और जदीद तरीन मेडिकल आलात मुहैया किए जाने थे। वज़ीर आज़म के मुर्गी पाल और कट्टा प्रोग्राम को फंड्स की क़िल्लत का सामना है। वज़ीर आज़म मुर्गी पाल और कट्टा फरबा प्रोग्राम पर स्पेशल मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की गई है। कट्टा बच्चा और फरबा प्रोग्राम के प्रोजेक्ट में फंड्स का इजरा न होने से प्रोग्राम की रफ्तार सुस्त हो गई है। कोरोना वायरस की वबा से पैदा होने वाले बहरान ने वजीर आजम के मुर्गी पाल और कट्टा बचाओ प्रोग्राम को भी अपनी लपेट में ले लिया है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा प्रोग्राम फंड की किल्लत के बायस सुस्त रवि का शिकार है और वजीर आजम मुर्गी पाल स्कीम के लिए भी मतलूब फंड्स का इजरा नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कट्टा बचाओ और कट्टा फरबा प्रोग्राम पर 1 अरब रुपए में से सिर्फ 20 करोड़ रुपए जारी हुए और मुर्गी पाल स्कीम में 14 करोड़ रुपए की बजाय 5 करोड़ रुपए जारी किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट के तहत महकमा लाइव स्टॉक ने मुर्गियों की तकसीम और जानवरों की रजिस्ट्रेशन का हदफ मुकम्मल किया और पंजाब भर में 40,000 कट्टा बचाओ और 30,000 कट्टा फरबा प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड हुए। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में 1,240 कट्टा बचाओ स्कीम में जानवर रजिस्टर्ड किए गए। कट्टा फरबा प्रोग्राम के तहत लाहौर में 925 जानवर रजिस्टर्ड हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब भर में 2.5 लाख से ज्यादा मुर्गियों की तकसीम की गई, जबकि लाहौर में 60,000 से ज्यादा मुर्गियां शहरियों को वजीर आजम मुर्गी पाक स्कीम के तहत दी गयी। पंजाब में टैक्सेस की शरह में कमी और तरामीम पर मबनी पंजाब हुकूमत ने फाइनेंस बिल 2020 का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्लब, रेस क्लब और मेंबरशिप सर्विसेज पर 16% टैक्स आयद होगा। फाइनेंस बिल 2020 के नोटिफिकेशन में टैक्सेस में मुतअद्दिद रियायत का हुक्म दिया गया है। कोरोना वायरस की वबा के बायस मुआशरत मुतासिर होने पर मुतअद्दिद सर्विसेज पर रियायत दी गई है। फाइनेंस बिल 2020 में तरामीम के बाद जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक रेस क्लब और मेंबरशिप सर्विसेज पर 16% टैक्स आयद होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक केटरिंग सर्विसेज, मैरिज हॉल समेत दीगर सर्विसेज पर 10% रियायत होगी। उबर, क्रीम और दीगर राइडिंग सर्विसेज पर 4% सर्विसेज एक्ट लागू कर दिया गया, जबकि BOR और एक्साइज के टैक्सेस में रियायत और ई-पे ऐप पर टैक्स अदा करने वालों को 5% टैक्स छूट भी मिलेगी। पाकिस्तान रेलवे माली साल 2019-20 में हुकूमती हदफ हासिल करने में नाकाम। रेलवे को हदफ से 2 अरब 78 करोड़ 73 लाख रुपए कम आमदनी हुई। माली साल 2019-20 के लिए रेलवे आमदनी का हदफ 50 अरब रुपए था। कोरोना वायरस ने महकमा रेलवे पर भी अपना असर दिखाया। पाकिस्तान रेलवे माली साल 2019-20 में आमदनी का हुकूमती हदफ हासिल करने में नाकाम रहा। ज़राए के मुताबिक माली साल के एहतताम पर रेलवे को 47 अरब 21 करोड़ 26 लाख रुपए आमदनी हुई, जबकि माली साल के एहतताम पर रेलवे को मुसाफिर, गुड्स और सेंट्री समेत 3 अहम मुद्दात में हदफ से कम जबकि मुतफरिक कोचेज से ज्यादा आमदनी हुई। मुसाफिरों की मद में रेलवे को हदफ से 1 अरब 45 करोड़ 22 लाख रुपए कम आमदनी हुई। गुड्स सेक्टर में रेलवे आमदनी हदफ से 85 करोड़
51 लाख कम रिकॉर्ड की गई। टेंडरी कीमत में रेलवे आमदनी हदफ से 51 करोड़ 33 लाख कम रही। मुतफरिक कोचेस कीमत में रेलवे आमदनी हदफ से 3 करोड़ 33 लाख जायद रिकॉर्ड की गई। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक कोरोना वायरस के बायस 56 दिन ट्रेन ऑपरेशन की बंदिश के बायस महकमे को नुकसान उठाना पड़ा, जिसके बायस रेलवे आमदनी का हुकूमती हदफ हासिल करने में नाकाम रहा। LDA के सामने लाहौर सिटी जैतून ग्रुप के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन का कहना था कि जैतून ग्रुप हाउसिंग स्कीम ने लोगों के साथ बड़ा फ्रॉड करके उनकी उम्र भर की जमा पूंजी जब्त कर ली है। जैतून ग्रुप के खिलाफ नारे लगाते ये मुजाहिरीन अपने साथ होने वाले धोखे के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। सर पर छत की तलब और मुस्तकबिल की फिक्र ने इन्हें सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया है। ये मुजाहिरीन जैतून ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, LDA और CM पंजाब के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहते हैं कि जैतून ग्रुप ने इन गरीबों की जमा पूंजी से खरीदे गए प्लॉट्स पर करप्शन कर रखी है। मुजाहिरीन का कहना है कि जैतून ग्रुप ने निजी हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट्स के नाम पर लोगों से लाखों और करोड़ों रुपए वसूल किए, लेकिन जब मलकियत देने की बारी आई तो डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर मजीद पैसे मांग लिए। तकरीबन एक साल के बाद ना हमें प्लॉट दिए, बल्कि उल्टा हमारे हर इंडिविजुअल के घर 7.5 लाख जो कि 5 मरला के प्लॉट के लिए हमें डेवलपमेंट चार्जेस की मद में हमसे 15 लाख 10 मरले का हमसे इन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिए। ये जो नाजायज़ इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर लूट मार का सिलसिला शुरू किया है वो बंद किया जाए। जो इन्होंने एग्रीमेंट किया उसके मुताबिक ये हमसे हर डेवलपमेंट चार्जेस ले चुके हैं, और अब जब पोजेशन देने का वक्त आया है तो उन्होंने कहा जी 5 मरले वाले जो है वो 7.5 लाख मजीद पे करें, 10 मरले वाले 15 लाख करें और 1 कनाल वाले 30 लाख रुपए मजीद पे करें। मुजाहिरीन का कहना था कि जैतून ग्रुप ने बेवाओं, यतीमों और रिटायर्ड अफराद की उम्र भर की कमाई को करप्शन की नजर कर दिया है। मुजाहिरीन के मुताबिक तमाम तर वाजिबात अदा करने के बावजूद जैतून ग्रुप मजीद पैसे मांग रहा है और ना देने की सूरत में प्लॉट कैंसिल करने की धमकी भी दी जा रही है। मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमती इदारों को चाहिए कि जैतून ग्रुप लाहौर का ऑडिट किया जाए। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत उन्हें उनका हक अदा करे और जैतून ग्रुप का ऑडिट करे। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ तफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ब्रांचलेस बैंकिंग कंपनीज के खातेदारों के लिए रकम मुंतकिल करने की हद मुकर्रर कर दी, जबकि प्राइस बॉन्ड रखने वाले अपना इनाम ब्रांचलेस बैंक करने वाली कंपनी से कैश करा सकेंगे। ब्रांचलेस बैंकिंग कंपनियों के बेसिक अकाउंट रखने वाले एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए की रकम मुंतकिल कर सकते हैं। स्टेट बैंक के नोटिफिकेशन के मुताबिक बेसिक अकाउंट वाले ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए माहाना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जबकि एंट्री लेवल अकाउंट होल्डर एक दिन में 50,000 रुपए जबकि ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए माहाना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बेसिक अकाउंट के लिए नादरा से वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी, ताहम बेसिक अकाउंट को एंट्री लेवल अकाउंट में तब्दील करने के लिए नादरा से तस्दीक कराई जाएगी। ब्रांचलेस बैंकिंग की मुख्तलिफ निजी कंपनियां कर रही है, जहाँ सादा फॉर्म पुर करके अकाउंट खुलवाया जा सकता है। दूसरी तरफ प्राइस बॉन्ड रखने वालों को स्टेट बैंक ने ब्रांचलेस बैंकिंग कंपनियों से कैश कराने की इजाजत दे दी। प्राइस बॉन्ड रखने वाले इजी पैसा और UBL ओमनी के तमाम ब्रांचेस से 100, 200, 750 और 1500 रुपए वाले प्राइस बॉन्ड के इनाम हासिल कर सकेंगे। प्राइस बॉन्ड्स का इनाम हासिल करने वाला सादा फॉर्म पुर करके अपना बैंक अकाउंट नंबर देगा और ब्रांचलेस बैंकिंग कंपनियां प्राइस बॉन्ड की रकम इनाम होल्डर के अकाउंट में मुंतकिल करेंगी। ताहम इनाम होल्डर के फॉर्म की वेरिफिकेशन स्टेट बैंक खुद करेगा। लेस्को ने मानसून सीजन में बिला तातुल बिजली फराहम करने के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। तूफानी बारिश के दौरान अफसरान और मुलाजमीन को दफातर में बैठने के अहकाम जारी कर दिए गए। मानसून के दौरान मुल्क भर में बारिशें होने पर अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत लेस्को की जानिब से अवाम को बिजली की बिला तातुल फराहमी के अहकाम जारी किए गए हैं। इस हवाले से लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा कहते हैं कि सार्फिन को बिला तातुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। ताहम शहरियों से अपील है कि वो बारिश के दौरान बिजली की तनसीबात से फासले पर रहें। सार्फिन से पब्लिक से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस शदीद बारिश में जब तक बारिश रोक ना जाए, पानी डिस्पोज ऑफ ना हो जाए, अपने बच्चों का ख्याल रखें, वो बाज़ारों में ना निकलें और ख़ासकर बिजली के खंभों के पास नहीं किसी को जाना चाहिए। उधर अलर्ट जारी होने के बाद सब डिवीजन में इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। SDO GOR सुहेल असलम के मुताबिक मानसून सीजन के लिए इजाफी ट्रॉली ट्रांसफार्मर्स की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। हमारे पास ट्रांसफार्मर ट्रॉली भी है और एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर भी जब हमें ज़रूरत पड़ती है हमें फ़ौरन चीफ ऑफिस से रिलीज़ हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में कोई कोताही नहीं है, सारा स्टाफ फ़ौरन पहुंचता है।
تو अल्हम्दुलिल्लाह फिल वक्त सारे सिस्टम नॉर्मल है, ठीक चल रहे हैं। उम्मीद है कि आगे भी ठीक चलेंगे इंशाल्लाह। मानसून सीजन के दौरान ट्रांसफार्मर जलने के वाकयात आम होते हैं, तहम इंतजामात मुकम्मल होने पर सार्फिन को बिला तअत्तुर बिजली फराहम की जा सकेगी। कैमरा टीम के हमरा शाहिद सिप्रा, सिटी 42। लाहौर में बारिश का पानी जखीरा करने के लिए पहला बड़ा मंसूबा तैयार कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नीला गुंबद GPO चौक मंसूबे का दौरा किया और मानसून की बारिशों से कबल तमाम कामों का जायजा लिया। लाहौर में बारिशों के पानी का मसला हल करने के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा 14 लाख गैलन का पहला अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज बनाया गया है। मंसूबे के मुआयने के लिए वज़ीर आला GPO चौक पहुंचे। दौरे में वासा ड्रेन के तामीराती कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला ने हाजी कैंप रिवर रावी वासा ड्रेन के तामीराती काम का भी जायजा लिया। इस मौके पर वज़ीर आला को लाहौर में मानसून की बारिशों के पेश नज़र 8 मरकजी ड्रेन्स की हंगामी तौर पर सफाई के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि लक्ष्मी चौक में बारिश के पानी को निकालने के लिए 3 जनरेटर्स और 2 पावर कनेक्शन का अहतमाम किया गया है। ब्रीफिंग में मज़ीद बताया गया कि लाहौर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पहला 14 लाख गैलन का अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज बनाया गया है और अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज की गुंजाइश को मज़ीद 2 लाख गैलन तक बढ़ाया जा सकता है। MD वासा ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को ड्रेन की तामीर के मंसूबे, लॉरेंस रोड पर वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट और मानसून सीज़न की तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग दी। अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल कमी। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड्स में 258 मरीज ज़ेर इलाज हैं। 143 ICU और 78 वेंटिलेटर्स पर हैं। एक्सपो सेंटर अस्पताल में बदस्तूर 4 मरीज दाखिल हैं। शहर में कोरोना के 466 नए मरीज और 8 अमवात की तस्दीक हो चुकी है। कोरोना के ज़ेर इलाज मरीजों में कमी जारी है। सरकारी अस्पतालों में 157 मरीज आइसोलेशन वार्ड्स में दाखिल हैं। 143 मरीज ICU और मरीज 78 वेंटिलेटर्स पर हैं। शहर के 19 प्राइवेट अस्पतालों में 101 मरीज आइसोलेशन वार्ड्स में हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने मौसर इक़दाम करके कोरोना वबा के फैलाव को बहुत हद तक रोका है। पंजाब में 9 जुलाई तक कोरोना के 51,450 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि पंजाब में रिकॉर्ड 5,64,893 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत ऐवान वज़ीर आला में इजलास हुआ, जिसमें महकमा सेहत के तरक्याती मनसूबों की तरजीहात मुतय्यन करने के हवाले से तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। इजलास में सूबे में कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए किए गए इक़दामात और अस्पतालों में मरीजों के इलाज मुआलजे के इंतज़ामात का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब में सबसे ज़्यादा फोकस शोबा सेहत की बेहतरी पर है। नए माली साल में हेल्थ के बजट में खातिर ख्वाह इजाफा किया गया है। लाहौर समेत पंजाब में 5 मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने मौसर इक़दाम करके कोरोना वायरस के फैलाव को बहुत हद तक रोका है। सेक्रेटरी हेल्थ ने थिएटर्स के SOPs बनाने के लिए स्टेज प्रोड्यूसर्स और फनकारों को आज जुमे के रोज़ अपने दफातर बुला लिया है। SOPs बनाकर थिएटर खोल दिए जाएंगे। सेक्रेटरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड उस्मान ने शहर लाहौर के थिएटर हॉल्स को खोलने के लिए SOPs बनाने के लिए थिएटर प्रोड्यूसर्स और फनकारों के एक वफ़द को आज जुमे के रोज़ अपने दफ्तर बुला लिया है। थिएटर एक्शन कमेटी के चेयरमैन कैसर सनाउल्लाह की क़यादत में दीगर प्रोड्यूसर्स और स्टेज फनकार नसीम विक्की, कैसर पिया, आसिफ इकबाल और ताहिर अंजुम समेत दीगर सेक्रेटरी हेल्थ से मुलाकात करेंगे। कोरोना के बायस पाकिस्तान में फंसे 124 भारतीय शहरी वाघा के रास्ते इंडिया रवाना हो गए। इंडिया से 80 पाकिस्तानी शहरी वाघा के रास्ते लाहौर पहुंचे। कलेक्टर कस्टम्स ने मुसाफिरों की कस्टम क्लियरेंस के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे रखी थी। कस्टम्स इन्फोर्समेंट की टीम ने वाघा बॉर्डर पर मुसाफिरों की कस्टम्स क्लियरेंस की। कलेक्टर कस्टम्स बासित मकसूद अब्बासी ने वाघा बॉर्डर पर मुसाफिरों की कस्टम्स क्लियरेंस के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे रखी थी। असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम्स असफंदियार खान, सुपरिटेंडेंट शाहिद जोया, इंस्पेक्टर सुहेल मुर्तज़ा और सलीम डोगर कस्टम्स क्लियरेंस के लिए वहां टीम में मौजूद थे। ट्रैफिक वार्डन्स के आए रोज झगड़ों से CTO बेजार हो गए। CTO ने मामूली नोकझोंक पर वार्डन्स को थानों में इस्तगासे देने से रोक दिया। शहर में मामूली नोकझोंक पर वार्डन्स की जानिब से शहरियों पर रोज़ाना की बुनियाद पर मुकदमात दर्ज करवाए जा रहे थे। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने ट्रैफिक वार्डन्स को शहरियों के खिलाफ इस्तगासे देने से रोक दिया। CTO का कहना है कि मुतल्लिका DSP की इजाज़त के बगैर शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, जबकि किसी भी झगड़े या वक़ुए का जायज़ा खुद DSP लेगा। CTO हमाद आबिद का कहना है कि DSP मौके पर मौजूद वार्डन से तहरीरी शिकायत हासिल करेगा और तहकीकात मुकम्मल होने पर थाने में इस्तगासा जमा करवाया जाएगा।
سوئی گیس صارفین کے لیے بری خبر۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی لاہور ریجن میں صارفین کو کنیکشن فراہم کرنے کی شرح میں 50% کمی کر دی گئی۔ 76,000 کے بجائے 36,000 صارفین کو گیس کنیکشن دیے جائیں گے۔ کمپنی نے ایڈ ہاک کی بنیاد پر ریجنل دفاتر کے اہداف مقرر کیے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق جوہر ٹاؤن دفتر میں 12,000 صارفین کو، جبکہ ریجنل دفتر گرو مانگٹ میں 11,200 صارفین کو کنیکشن دیے جائیں گے۔ اسی طرح ہربنسپورہ دفتر میں 7,500 جبکہ وال سٹی دفتر کے لیے 2,200 صارفین کو کنیکشن دینے کی منظوری دی گئی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اوگرا کی جانب سے کمپنی کو تاحال کنیکشن لگانے کے ہدف نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے ٹارگٹ کم رکھا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے منع کرنے کے باوجود لیگی ایم پی اے مولوی غیاث الدین کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ایک اور ملاقات۔ کہتے ہیں ملاقات سے کوئی نہیں روک سکتا، عمران خان ایماندار انسان ہے۔ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے مولوی غیاث الدین کی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے تیسری مرتبہ ملاقات پنجاب اسمبلی میں ہوئی۔ مولوی غیاث الدین کا کہنا ہے کہ ملاقات کا مقصد علاقے کے مسائل کو حل کروانا تھا۔ 5 سال تک کس سے بھیک مانگتے رہیں گے؟ ملنے ملانے کے ساتھ جو ہے نا ہمارے علاقائی مسائل ہیں، ہم 5 سال تک کس طرح سے بھیک مانگتے رہے؟ لوگوں کے تقاضے ہیں وہ مسائل، تو وہ الحمدللہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس پارٹی کے ساتھ تعلق۔ کہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں مسلم لیگ نون نے حقارت سے دیکھا تو ہمیں بھی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں۔ مولوی غیاث الدین نے کہا کہ عمران خان ایماندار انسان ہے، مجھے اور دانیال عزیز کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنا محتاج رکھا ہوا ہے۔ عمران صاحب جو ہیں میرا ان کے ساتھ تو میل ملاپ نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ عمران صاحب بذات خود جو ہیں وہ ایماندار ہیں، اور ارد گرد جو ان کے ٹیم ہے وہ جو باہر سے آئی ہوئی ٹیم ہے ان کا کوئی جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں کوئی تعلق نہیں۔ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے مولوی غیاث الدین کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کرپٹ نہیں ہیں۔ کیمرہ مین انجم شہزاد کے ساتھ عمر اسلم۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کا مل کر مقابلہ کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے پنجاب اسمبلی میں اسپیکر چودھری پرویز الہی سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر قانون محمد بشارت راجہ بھی شریک تھے، جس میں باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی صورتحال اور پنجاب اسمبلی کی نئی بلڈنگ کی تعمیر پر پیش رفت بارے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کا مل کر مقابلہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ ہم اتحادیوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ اتحاد کے معاملات ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ عوامی مسائل کا حل اور عوام کے لیے ریلیف کے اقدامات حکومت پنجاب کا فوکس ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کمشنرز اور ڈیپٹی کمشنرز کو اسپیشل مجسٹریٹس کی عدالتی اختیار دینے سے متعلق نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے ریمارکس دیے کہ حکومت سسٹم کا تماشا نہ بنائے، سسٹم کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے تنویر عبداللہ کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے دلائل دیے کہ عدلیہ اور ایگزیکٹو اپنے علیحدہ اختیارات ہیں۔ پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن کے ذریعے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو مجسٹریٹس کے اختیارات دے دیے ہیں۔ درخواست گزار وکیل نے دلائل دیتے ہوئے مزید کہا کہ پنجاب حکومت کا نوٹیفیکیشن آرٹیکل 173 کے سیکشن 3 CPC کے سیکشن 14 اور 39 کی خلاف ہے۔ انتظامی افسران کو جوڈیشل پاورز دینے سے متعلق نوٹیفیکیشن آئین کے آرٹیکل 2A اور آرٹیکل 9 کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کے مطابق ایگزیکٹو عدلیہ کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتی۔ درخواست گزار کے وکیل بیرسٹر محمد ملک نے استدعا کی کہ پنجاب حکومت کا عدالتی اختیارات سے متعلق 17 جون کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ملک عبدالعزیز پیش ہوئے اور مختلف قوانین کا حوالہ دیا، لیکن عدالت کو مطمئن نہ کر سکے۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پر اظہار ناراضگی کرتے ہوئے کہا کہ وہ قطعاً برداشت نہیں کریں گے کہ ان کا لا آفیسر انہیں مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرے۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان نے انتظامی افسران کو جوڈیشل پاورز دینے سے متعلق نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد روکتے ہوئے پنجاب حکومت سے جواب بھی طلب کر لیا۔ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ کورونا کے باعث تمام پرائیویٹ سکولز نے آن لائن کلاسز شروع کر دیں۔ آن لائن کلاسز سے اسکول کیا واقعی طلباء اور طالبات کو تعلیم دے رہے ہیں؟ جانتے ہیں عفیفہ نصر اللہ کی رپورٹ میں۔ کورونا کے باعث اسکول بند ہوئے تو نجی تعلیمی اداروں نے آن لائن کلاسز کا آغاز کر دیا، مگر کیا یہ آن لائن کلاسز واقعی بچوں کے کام آ رہی ہیں؟ والدین سے ہی جانتے ہیں۔ جن کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے ان کے لیے بہت پرابلم ہے بچوں کے لیے، کہ یہ
جن کے پاس وہ موجود ہے انٹرنیٹ، اور یہ بچے ابھی انٹرنیٹ یہاں اویلیبل بھی اتنا زیادہ نہیں ہے لوگوں کے پاس، تو یہ بہت مشکل ہے. میرے خیال سے اسکول کالج ویسے کھلنے چاہیے. پاکستان کی بیشتر آبادی 70% آبادی رورل ایریاز کے اندر رہتے ہیں جہاں پہ ویسی کنیکٹیوٹی نہیں ہے. دوسرے نمبر کے اوپر ہر ایوریج گھرانے کے اندر 3 سے 4 بچے ہیں، تو 3 سے 4 آپ کو ڈیوائسز چاہیے. پھر ہر آن لائن کلاس کے لیے ہر بچے کے ساتھ ایک گارڈین ہونا چاہیے. اب 2 والدین ہوئے، باقی 2 سے زائد بچے ہیں، تو باقی گارڈینز کہاں سے لائیں؟ پھر والدین کا کہنا ہے کہ آن لائن کلاسز سے بچوں میں نفسیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. somehow اسٹوڈنٹس نے مینیج تو کیا، لیکن اس کی وجہ سے ان کو بہت سے ذہنی دباؤ کا شکار رہا. کوالٹی آف ایجوکیشن ڈسٹرب ہوئی، انٹرنیٹ نہیں آتا تھا، لائٹ نہیں آتی تھی، کیسے بچے پڑھیں گے، کس طرح سے وہ اپنی اٹینڈنس کو شور کریں گے. تو اوور آل اس کا فائدہ دیکھیں، کہیں ہر چیز کے پروز اینڈ کونس دونوں ہیں. آن لائن کلاسز جو اسکول دے رہے ہیں وہ آپ کو وہ انفراسٹرکچر اسی کا ریپلیکیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اگر نہیں کر رہے تو کیا ان کا اتنی فیس لینا بنتا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر ان کا اتنی فیس لینا بنتا ہے تو اس کو جسٹیفائی کر دیں، اس کی اپنی آڈٹ رپورٹس دے دیں. اب آڈٹ رپورٹس بھی میرے خیال میں لے سکتے، کیونکہ اکثر اسکول کیش میں پیسے لیتے ہیں. کیش میں پیسے لیتے ہیں تو وہ پیسے جو ہے آڈٹ میں نہیں آ سکتے. والدین کے مطابق نوکری پیشہ افراد کے لیے بچوں کو آن لائن کلاسز دلوانا بہت مشکل ہے. والدین کہتے ہیں کہ اسکولوں نے تعلیم کو کاروبار بنا دیا ہے. آن لائن نظام تعلیم صرف مخصوص لوگوں کے لیے ہی مختص ہے. کیمرامین سلمان الوی کے ساتھ عفیفہ نصر اللہ، لاہور. چیئرمین ڈرگ کورٹ کی عدالت 6 ماہ سے خالی ہے. سینکڑوں کیسز التوا کا شکار ہو کر رہ گئے. دور دراز کے علاقوں سے آنے والے وکلاء اور سائلین سخت پریشانی سے دوچار ہیں. ڈرگ کورٹ لاہور کی اہم عدالت ہے جہاں پر ڈرگ مافیا کے کیس زیر سماعت ہیں. اس عدالت میں 6 ماہ سے جج مقرر نہیں ہوا، جس کی وجہ سے عدالت میں روٹین کے مقدمات التوا کا شکار ہیں. عارضی طور پر ایک ایڈیشنل سیشن جج کو اہم کیس سننے کے لیے مقرر کیا گیا ہے. قانونی ماہر غلام جیلانی ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کی عدم دلچسپی کی وجہ سے جج مقرر نہیں ہو رہے. پورے پنجاب میں ڈرگ کی کل 6 عدالتیں ہیں، جن میں 5 عدالتوں میں جج ہی نہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ڈیوٹی ججز جو ہے وہ جو اوریجنل کورٹ ہے اس کا کام ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ ارجنٹ کام ہے تو بتائیں. جتنے ڈرگ مافیا کے کیسز پینڈنگ ہیں، جعلی انجیکشنز بنانے کے ہیں، مختلف ویکسینز جن میں کرونا بھی شامل ہے، وہ بناتے ہیں، وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں. نہ ان کا چلان سبمٹ ہوتا ہے کورٹ میں، نہ ان کے ٹرائل ہو رہے ہیں. پنجاب کی ٹوٹل 6 عدالتیں جن میں چیئرمین ڈرگ کورٹ ان کا ہیڈ ہے وہ بھی موجود نہیں ہے. پنجاب گورنمنٹ کی عدم دلچسپی کی وجہ سے ڈیپوٹیشن پر یہاں پر ججز تعینات ہوتے ہیں. لاہور کی اہم عدالت میں 6 ماہ سے جج مقرر نہ ہونا ایک المیہ ہے. جج کے نہ ہونے کا سب سے زیادہ فائدہ ڈرگ مافیا اٹھا رہا ہے. انصاف کی بروقت فراہمی کے لیے جج کی تعیناتی وقت کی ضرورت ہے. کیمرہ مین عمران صدیقی کے ساتھ شاہین عتیق، سٹی 42. پاکستانی نژاد برطانوی ڈاکٹر اور پاکستانی کرکٹر ناصر جمشید کی اہلیہ ڈاکٹر سمرہ افضل کا بڑا اعزاز انگلش کرکٹ بورڈ کی ریز دی بیٹ مہم کا حصہ بن گئیں. پاکستانی کرکٹر ناصر جمشید کی اہلیہ ڈاکٹر سمرہ افضل ریز دی بیٹ انگلش کرکٹ بورڈ کی مہم کا حصہ بننے پر خوش ہیں. انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے عالمی وبا کورونا وائرس کے خلاف لڑنے والوں کی خدمات کے اعتراف میں مہم شروع کی. اس سلسلے میں انگلش کرکٹرز اور سپورٹ سٹاف نے میڈیکل سٹاف کے ناموں والی ٹریننگ شرٹس پہنی. انگلش کرکٹر کرس ووکس نے ڈاکٹر سمرہ افضل کے نام والی شرٹ پہنی.